Assalamu alaikum, dear students. Today lecture number 29, and the course is the same. As you people know that it is radio news reporting and production, and in the previous lecture we started doing how to write a news story, and about writing news story I told you different things, different essentials, اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ نیوز پیپر میں خبر پڑھتے ہیں، اس کا جو نیوز پیپر کا جو ایک سٹائل ہے، جو اس کی لینگویج ہے، جو پلیسنگ ہے ڈفرینٹ چیزوں کی جو کہ نیوز سے متعلق ہیں، وہ قدرے مختلف ہیں ریڈیو نیوز سے. اور ریڈیو نیوز میں ہم انشاءاللہ تعالی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بہت کچھ پڑھ لیا ہے اور اب مزید نیکسٹ جو ہم نے آج پڑھنا ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے کہ جو نیوز رائٹنگ سے متعلق چیزیں ہیں انہی کے بارے میں ہم آج بھی پڑھیں گے. اور انشاءاللہ وی وڈ ٹرائی ٹو اینڈ دس چیپٹر ٹوڈے ان ٹوڈیز لیکچر. اس کے بعد ہم انشاءاللہ ان دا ویری نیکسٹ لیکچر ہم دیکھیں گے کہ نیوز کاسٹر جو ہے وہ کیا ہے، اس کے کیا فرائض ہیں، اور ایک جو نیوز کاسٹر ہے اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے ایک اچھا نیوز کاسٹر بننے کے لیے. So let's start today's lecture. We were doing different kinds of things which are very much necessary, and these things should be cared for while doing news story for radio, while writing news story for radio. And today the thing is, آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جو فگرز ہوتے ہیں، آپ کوئی بجٹ اناؤنس ہوا ہے یا گورنمنٹ نے کسی مخصوص پروجیکٹ کے لیے کوئی رقم مختص کی ہے، یا بجٹ میں جو پیٹرول ہے اس کی پرائس بڑھ گئی ہے یا بجٹ میں نہیں بھی بڑھی، ویسے جو پیٹرول ہے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے یا مختلف چیزوں کی قیمتیں جو ہیں ان میں کمی ہوئی ہے یا زیادتی ہوئی ہے، تو ان سبھی چیزوں کو جو کہ فگرز میں آتی ہیں انہیں اخبار میں تو اور طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے. اس میں جو مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں وہ بھی دی جاتی ہیں، اور پوری جو فگر ہے، جتنے بھی اس کے ڈفرینٹ پورشنز ہیں فگر کے، وہ سبھی کے سبھی ورڈز میں جاتے ہیں، فگرز میں جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ جب آپ ریڈیو کے لیے نیوز لکھ رہے ہیں تو وہاں تھوڑا سا آپ کا سٹائل جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو جائے گا. اس میں ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو فگرز ہیں دے وڈ ناٹ گو ان ڈیجٹس، رادر دے وڈ گو ان ورڈز. کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے جب آپ نے لکھنی ہے نیوز سٹوری تو جو بھی فگرز آپ کے سامنے آئی ہیں مختلف حوالوں سے انہیں آپ نے لفظوں میں لکھنا ہے، انہیں ہنسوں میں نہیں لکھنا. کیونکہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو پورے کی پوری فگر ہے وہ 6-7 ڈیجٹس پہ مشتمل ہوتی ہے، تو جو نیوز کاسٹر ہے اس کے لیے مشکل پیش آتی ہے کہ وہ دیکھے کہ اس میں لاکھ کتنے ہیں اور ہزار کتنے ہیں، اور اس کے بعد اس میں 100 کتنے ہیں، اور اس کے بعد روپیز کتنے ہیں. تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ نیوز کاسٹر جو ہے اس کے لیے آسانی پیدا کی جائے، اور آسانی اسی صورت میں ہوگی کہ چونکہ وہ لفظ پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے تو جو فگر ہے وہ بھی لفظوں میں ہی دی جانی چاہیے. مثال کے طور پہ میں نے کچھ فگرز جو ہیں وہ لکھی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پہ. دا ویری فرسٹ فگر از فار انسٹنس 30 lakhs. اب جس طرح کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ 30 lakhs if it goes in digits there are 1 2 3 4 5 and 6 zeros are there with 3. اب جو 30 لاکھ ان ڈیجٹس ہے وہ جو آپ کا نیوز کاسٹر ہے وہ خاتون بھی ہو سکتی ہیں اور میل بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے یقینی طور پہ ایک مشکل پیش آئے گی. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 30 کو تو آپ ڈیجٹ میں ہی لکھیں گے، لیکن اس کے بعد آپ لیک LACS لیکس آپ لکھ دیں گے. یا اگر آپ اردو میں نیوز سٹوری لکھ رہے ہیں تو 30 لاکھ کا لفظ جو ہے وہ آپ اس میں ایڈ کریں گے، اور اس طرح جو ایک نیوز کاسٹر ہے وہ بڑا فلوئنٹلی وہ جو ڈیجٹ ہے اسے پڑھتا ہوا گزر جائے گا. اسی طرح نیکسٹ فگر دیکھتے ہیں. دا ویری نیکسٹ فگر از 5400. 5400 جو ہے یہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ اسے ڈیجٹس میں دیں گے تو یقینی طور کے اوپر آپ کا جو نیوز کاسٹر ہے ہی وڈ فائنڈ کائنڈ آف ڈیفیکلٹی وائل ریڈنگ اٹ آؤٹ.
So to avoid this kind of difficulty, what you do, you put words over there instead of writing it down in digits, and in words the figure would be in this manner: 5,400. The very next is rupees 4,000, and instead of writing rupees 4,000, as you can see that rupees, we have used abbreviation of rupees, RS, and afterwards there is a full stop. It is a standard form accepted everywhere, that wherever this sign appears, it means that this is rupees. نیوز پیپر کے سٹائل میں جو کرنسی کی ایبریویشن ہے وہ ڈیجٹ سے پہلے آتی ہے، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ روپیز 4,000 اور ڈالرز 6 ملین اور پاؤنڈز 50 ملین، یہ ساری کی ساری جتنے بھی ڈیجٹس ہیں ان میں جو ایبریویشن فارمز ہیں یا جو سمبلز ہیں کہ جو کسی بھی کرنسی کو ڈینوٹ کرتے ہیں، اینڈ ویئر ایور یو سی دیٹ ویری سمبل یو کم ٹو نو دیٹ either it is denoting American dollar or it is denoting British pound. لیکن جب آپ نے اس کو لکھنا ہے بولنے کے لیے ایک نیوز کاسٹر کے لیے کہ جس نے اسے پڑھ کے لوگوں کو سنانا ہے، تو وہاں پہ اگین آئی وڈ سے دیٹ اس کی جو ایک پریشانی ہے یا اس کے لیے جو ایک کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے، اسے اوائڈ کرنے کے لیے اس کو آپ نے لفظوں میں ہی دینا ہے. مثال کے طور پہ جس طرح کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ روپیز 4,000 would be in written style, but when you are writing it for radio news bulletin, then it would be 4,000 rupees. In the same manner, جس طرح کہ امریکن ڈالر ہے تو 6 بلین کی ایک اماؤنٹ ہے جو کہ مختص کی گئی ہے کسی بھی پروجیکٹ کے لیے، تو وہاں پہ آپ نے جو ایک آپ کا ریٹن ایکسپریشن ہے نیوز پیپر کے لیے، اس میں ڈالر 6 ملین ہوگا. یہ پڑھنے کے لیے ایک سٹائل ہے جو ویلڈ ہے پوری دنیا میں، جو کہ ایک ریٹن ایکسپریشن کی صورت میں آتا ہے، کسی آرٹیکل میں ہوگا یا کسی نیوز پیپر کا حصہ ہوگا. لیکن جب اسی کو آپ ریڈیو کے نیوز بلیٹن کے لیے لکھیں گے تو وہاں پہ آپ 6 بلین ڈالرز لکھیں گے یا 6 ملین ڈالرز لکھیں گے، فالوئنگ دا سیم فیشن when it is about pounds. And in written expression, if it is like if the symbol appears first pound and afterwards 20 billion, but when you have written down for a news bulletin, then you will have to write it in words 6 billion pounds. اسی طرح مختلف چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ فگرز کے حوالے سے ہی، کہ یہاں پہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو فگر ہے اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں، جس طرح کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، یو نیڈ ٹو راؤنڈ دا فگر. آپ نے فگر کو راؤنڈ کر دینا ہے. راؤنڈ مینس کہ آپ نے اسے ایک کمپلیٹ فگر میں لے کر کے جانا ہے. مثال کے طور پہ 10,06,525 روپے کی بات ہو رہی ہے، 10,06,525 روپے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ راؤنڈ کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ جو 10 لاکھ کے بعد جو فگر ہے 6,525 وہ کس کے قریب ہے. وہ یقیناً 6,000 جو ہے اسے 7,000 میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے ہم انگلش میں ورڈ یوز کرتے ہیں آلموسٹ اور نیئرلی. اس میں آپ کہیں گے 6,07,000 روپے. اس کے ساتھ آپ نیئرلی کہہ دیں گے یا آلموسٹ کہیں گے. The main purpose is you need to round the figure. The very next example, if I tell you, just like there are certain figures which go with points, just like 9.8 million. So 9.8 is closer to 10 million. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 9.8 million کو آپ نے کنورٹ کر دینا ہے 10 million میں. And you would add a word there that is almost, and you would say that almost 10 million. In the same way, another example is 59 years, 7 months and 80 days. مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے جس کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی عمر جو ہے وہ exactly اتنی ہے 59 years and 7 months and 80 days. تو یہ لکھنے میں تو پھر بھی چل جائے گا نیوز پیپر کے سٹائل میں، تو اٹ وڈ گو. لیکن جو آپ کا سٹائل ہے ریڈیو کے لیے تو وہاں پہ کوز اٹ از کلوزر ٹو 60 years, then you would say that the deceased person got almost
60 years کہ اس کی جو مرنے والے شخص کی جو زندگی تھی وہ آلموسٹ تقریباً کم و بیش 60 سال تھی. اسی طرح آپ نے مختلف جو فگرز ہیں جو کہ آپ کو ضرورت پیش آتی ہے نیوز بلیٹن میں، انہیں نیوز بلیٹن کا حصہ بنانے کے لیے انہیں آپ نے 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس سلسلے میں. دا ویری فرسٹ تھنگ از کہ جو بھی ڈیجٹس ہوں گے انہیں آپ نے لفظوں میں لکھنا ہے. مثال کے طور پہ 1000 جو ہے اسے بھی آپ لفظوں میں لے کر کے جائیں گے، لیکس کو آپ لفظوں میں لے کر کے جائیں گے. اس کے علاوہ جو روپیز ہیں انہیں آپ لفظوں میں لے کر کے جائیں گے. ڈالرز کو آپ لفظوں میں لکھیں گے. اور ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ ریٹن سٹائل میں جو سمبل ہے وہ ڈیجٹ سے پہلے آتا ہے، لیکن اسپوکن سٹائل میں جو سمبل ہے یا جو کرنسی کا نام ہے وہ ڈیجٹ کے بعد میں آتا ہے. تو آپ نے جب لکھنا ہے تو اسے آپ نے ڈیجٹ کے بعد میں لکھنا ہے اور اسے لفظوں میں لکھنا ہے. اگین آئی وڈ سے اینڈ دا اسٹریس از آن the person who is reading it out. For listeners, for audience, you are actually trying to create a kind of ease for him. You are making him comfortable with the reading what you have written down. اسی طرح کچھ اور بہت ضروری چیزیں ہیں کہ جنہیں آپ نے اوائڈ کرنا ہے. وہ ایک اہم مسئلہ پوری دنیا میں ہے، وہ ہے جینڈر ڈفرنس کا. Gender difference has become a big problem in the world, and in every field you can find women, they are competing equally with men. تو شروع میں یوں ہوا کرتا تھا کہ جب بھی آپ نے جنرل بات کی ہے ہیومن بینگ کی تو وہاں پہ آپ نے جو پروناؤن استعمال کیا ہے وہ آپ نے مرد کا استعمال کیا ہے، میل کا استعمال کیا ہے، اسپیشلی وین یو آر پیننگ ڈاؤن نیوز اسٹوریز اور اینی ریٹن ایکسپریشن ان انگلش لینگویج، کیونکہ اس میں جو پروناؤن ہے وہ صاف ڈینوٹ کرتا ہے کہ ویدر یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اے میل اور فیمیل. وین یو یوز ہی اور شی اٹ مینس دیٹ یو آر ٹاکنگ ایدر اباؤٹ اینی میل اور اینی فیمیل. تو جب آپ نے ایک جنرل بات کرنی ہے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ان لوگوں کی کہ جس میں خواتین بھی ہو سکتی ہیں اور مرد بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جو آپ نے پروناؤن استعمال کرنا ہے وہ جنرل ہی ہونا چاہیے. وہاں پہ اگر آپ ہی کہیں گے تو خواتین جو ہیں دے مے گیٹ offended. مثال کے طور پہ ایک نیوز سینٹنس ہے، آپ اسکرین کے اوپر دیکھیے گا ذرا. An average teacher complains he is not getting paid according to his duties. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے دیکھا کہ ایک ٹیچر کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اسے ایک شکایت ہے کہ ایک جو عام ٹیچر ہے، ایک جو نارمل ٹیچر ہے، اسے یہ شکایت ہے کہ اس کی سیلری اس کی ڈیوٹیز کے مطابق نہیں ہے. اب ٹیچرز میں آپ دیکھتے ہیں کہ میلز بھی ہیں اور فیمیلز بھی ہیں، لیکن جب یہ والا فقرہ لکھا گیا تو اس میں این ایوریج ٹیچر کی جب بات کی تو اس کے لیے جو پروناؤن استعمال کیا گیا وہ ہی ہے. تو جو خواتین ہیں وہ اس چیز کو محسوس کرتی ہیں کہ وہ بھی ایکولی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اس پروفیشن میں، تو یہاں پہ شی کیوں نہیں لگایا گیا؟ ایکچولی اٹ گیوز اے کائنڈ آف میل شیونزم، میل شیونسٹک امپریشن، and the women they may get offended, and they do get offended in certain countries and in certain cultures. تو اس چیز کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اب پاکستان میں بھی یہ چیز جو ہے خاصی عام ہوتی چلی جا رہی ہے اور کہا جاتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں سے زیادہ کام کرتی ہیں. ان کی پاپولیشن بھی پاکستان میں اراؤنڈ 52% ہے. تو یقیناً یہ ان کا حق ہے کہ ان کا ذکر بھی کیا جائے جب بھی آپ نے ایک جنرل بات کی ہے. تو جو یہی فکرہ ہے وہ اسے آپ موڈیفائی کر سکتے ہیں اس طرح سے. ٹیچرز کمپلین they are not getting paid according to their duties. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس میں آپ نے دیکھا کہ جنرل کر دیا گیا ہے، ٹیچرز کی بات کر دی گئی ہے اور اس کو پلورل کرتے ہوئے جو پروناؤنز استعمال کیے گئے ہیں they اور their کا، یہ کہیں پہ بھی ڈینوٹ نہیں کرتا کہ یو آر پرٹیکولرلی ٹاکنگ اباؤٹ میلز اور فیمیلز. اٹ از اے کائنڈ آف جنرل ٹرم، اٹ از اے کائنڈ آف جنرل پروناؤن کہ دے جو ہے یہ خواتین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مردوں کے لیے بھی. اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ عموماً پیش آتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ پولیس مین ریچڈ ایٹ دا اسپاٹ ان ٹائم، کہ جو پولیس کے لوگ ہیں وہ اسپاٹ کے اوپر ان ٹائم پہنچ گئے.
لیکن اب پاکستان میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو خواتین پولیس آفیسرز ہیں وہ بھی ہیں، اور وہ یقیناً وہ بھی کہیں پہ کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے تو پہنچ جاتی ہیں. تو اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے، اور اس کو آپ چینج کریں گے پولیس آفیسر سے. انسٹیڈ آف سائنگ پولیس مین یو وڈ سے پولیس آفیسرز. اسی طرح فائر بریگیڈ کے حوالے سے آپ کہتے ہیں پہلے یوز کیا جاتا تھا فائر مین یا فائر مین، لیکن اب اس کو چینج کیا گیا ہے، اور جو پوری دنیا میں ایک سٹائل رائج ہے لکھنے کا، اسپیشلی ریڈیو کے لیے یا ٹی وی کے لیے، تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں، اس کو بھی آپ چینج کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں فائر فائٹرز. لائک اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں آپ کے لیے، اور اس قسم کے جو پرابلمز ہیں جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دے may create kind of resentment in any fraction of society whether females or males. تو اس سے آپ بڑے آسان طریقے سے اوائڈ کر سکتے ہیں. The very next thing that you must always keep in your mind is while writing news stories for radio, جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ کمبینیشن کہ آپ جس کے لیے بات کر رہے ہیں وہ آپ کا جو لسنر ہے وہ ایک کامن مین ہے اور اس کے علاوہ ایک ایجوکیٹڈ پرسن بھی ہے، تو آپ نے ان دونوں کو آپ نے کیٹر کرنا ہے. تو جو ایک مشکل لکھنا ہے ایکچولی دیٹ از ویری مچ ایزیئر کائنڈ آف تھنگ، لیکن جو آسان لکھنا ہے یہ بہت مشکل ہے. اس کائنڈ آف ڈائکوٹمی کہ آسان لکھنا مشکل ہے اور مشکل لکھنا آسان ہے. بازار میں مختلف قسم کی ڈکشنریز موجود ہیں، وہاں پہ آپ کے ذہن میں ایک آسان لفظ آیا ہے، یو میں بارو ڈیفیکلٹ ورڈ فرام دیٹ ویری ڈکشنری، تو آپ اس کو بڑا فلاوری بہت مشکل سے کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ ایک آسان زبان میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک آسان ووکیبلری استعمال کر رہے ہیں اپنی گفتگو کے دوران، تو آپ کو کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ بہت عام سی چیز جو ہے وہ آپ کو نہیں ملتی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ٹو کمیونیکیٹ ود کڈز از ویری ڈیفیکلٹ کائنڈ آف تھنگ، کہ ایک سینسیبل شخص جو ہے، ایک میچور آدمی جو ہے، اس کے ساتھ آپ بڑی آسانی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں. because you know that the person you are talking to can understand what you are saying. آپ کو پتا ہے اس کا مینٹل لیول کیا ہے، وہ آپ توقع کرتے ہیں کہ آپ جو بھی ووکیبلری استعمال کریں گے وہ اسے سمجھ لے گا. لیکن جب آپ کسی بچے سے بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کئی طرح کے خدشات ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے یہ جو لفظ ہے اس کے نالج میں ہے یا نہیں ہے. تو آپ کی ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ آسان سا کوئی ایسا لفظ نکال کر کے لے کے آئیں، کوئی ایسا ایکسپریشن ہو اور آپ کا سٹائل اس قسم کا ہو کہ وہ جو بچہ ہے اس تک بات کمیونیکیٹ ہو جائے. دا سیم اپلائز ہیئر وار رائٹنگ فار ریڈیو نیوز، کہ اس میں آپ نے ایک تو معیار سے نہیں گرنا اور دوسرے آپ نے لینگویج کو بہت زیادہ مشکل نہیں کرنا. دس از سم تھنگ وچ آئی ایم سیئنگ ٹو یو ٹائم اینڈ اگین، and this is something that you need to grasp especially. So dear students, these were certain things which you must avoid, and there were certain things which you must put while writing for radio. The very next regarding writing for radio is the formula of writing for radio. کس طرح آپ نے ایک سٹوری کو ڈیولپ کرنا ہے. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ there are different parts of a news item، اس میں سب سے پہلے لیڈ ہے، اس کے بعد پھر نیکسٹ پورشن جو ہے وہ باڈی کا ہے، مین باڈی، اور اس کے بعد پھر آپ اسے کنکلوڈ کرتے ہیں. لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ لیڈ کو کس طرح لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے باڈی کو کس طرح لکھنا ہے، اس کے بعد اس کا کنکلوژن جو ہے وہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے. اٹ از سیڈ دیٹ کنکلوڈنگ ورڈز آر ایکولی امپورٹنٹ ایز اسٹارٹنگ ورڈز آر، اور اس کے لیے ایک فارمولا جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے. جو ایکسپرٹ جرنلسٹس ہیں انہوں نے ایک طریقہ کار رائج کیا ہے، اور اس طریقہ کار کے اوپر عمل کرتے ہوئے اگر آپ سٹوری لکھنے کی کوشش کریں فار ریڈیو دین اٹ وڈ بی ایزیئر کائنڈ آف تھنگ فار یو. تو دیکھتے ہیں کہ یہ فارمولا کیا ہے. ایکچولی اٹ از واٹ فارمولا، WHAT. ایز یو کین سی آن اسکرین، W denotes what has happened. It means that this is the lead. لیڈ کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لیڈ میں آپ نے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں کسی بھی نیوز آئٹم کے حوالے سے وہ آپ نے وہاں پہ دینی ہے. اور لیڈ کے بارے میں اٹ مسٹ بی ویری کیچی کائنڈ آف تھنگ،
it must be very attractive kind of thing, and it must be able to attract the attention of your listener کہ وہ نہ صرف یہ کہ اس نے آپ کی لیڈ سنی ہے, اس کے بعد وہ خود کو مجبور محسوس کرے کہ وہ آپ کی باقی کا جو نیوز آئٹم ہے وہ بھی سنیں. یہ جو فارمولا ہے, واٹ فارمولا, ایکچولی اٹ گیوز یو کائنڈ آف آرڈر اوور نیوز آئٹم, کہ آپ نے ایک نیوز آئٹم کو لکھتے ہوئے آپ کی جو ترتیب ہے وہ کیا ہونی چاہیے اور کیسے ہونی چاہیے. انٹرو کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ لیڈ اینڈ انٹرو آر ون اینڈ دا سیم تھنگز, اور جو انٹروڈکشن ہے اس میں آپ جو سیلینٹ فیچرز ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں یا کسی بھی شخص کے بارے میں, اگر آپ کسی شخص کا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں تو اس میں اس کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں, جو امپورٹنٹ فیچرز ہیں وہ آپ بتاتے ہیں. یقینی طور پہ پہلی ملاقات میں آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ کسی بھی شخص کا جب انٹروڈکشن کروائیں گے تو اس کی زندگی کے سبھی جو اچیومنٹس ہیں, سبھی اس کے جو لاسز ہیں یا اس کی زندگی کے سبھی جو اسپیکٹس ہیں وہ آپ اگلے بندے کو بتا دیں. گریجولی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو دوسرا شخص ہے اسے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور کئی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں, لیکن پہلی ملاقات میں آپ یقینی طور پہ ایک تو نام بتائیں گے اس شخص کا اور اس کا ڈیزگنیشن بتا دیں گے, اس کی کوالیفیکیشن بتا سکتے ہیں آپ, like this is the most what you can say to any other person, which you can tell any person about the person you are introducing him to, the person you are telling the information about the person you are going to introduce him. اسی طرح جو ایک نیوز آئٹم ہے وہ بھی ایک شخصیت کی طرح ہی ہے کہ اس میں بہت سارے اسپیکٹس ہیں, لیکن اس کا جو انٹروڈکشن ہے, اس کا جو انٹرو ہے, اس کا جو لیڈ ہے, اس میں آپ نے دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹرز, دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹس, دا موسٹ امپورٹنٹ فگرز وہ آپ نے انٹرو میں دینی ہے. If we follow the formula, it is what formula, as I told you, the very first is W, and W tells us what happened, and what happened is the main thing, کہ کہیں پہ کوئی انسیڈنٹ ہے, کہیں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہے, کہیں پہ کوئی میٹنگ ہے, تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ اسے انٹرو میں دیں گے. The very next is H, and H denotes how did it happen, کہ کوئی بھی جو واقعہ ہے وہ رونما کیسے ہوا ہے. سب سے پہلے آپ نے لیڈ دی, آپ نے مین چیزیں بتا دیں, اور اس کے بعد جو اس کا مین باڈی کا جو اوپننگ پیراگراف ہے اس میں آپ بتائیں گے کہ ایک جو حادثہ ہے وہ کس طرح رونما ہوا, ڈرائیور کی غلطی تھی یا جو بھی محرکات تھے اس حادثے کے وہ آپ وہاں پہ بتائیں گے. اگر کوئی ملاقات ہو رہی ہے کہیں پہ کسی شہر میں, کوئی فنکشن ہو رہا ہے, تو اس کی جو ڈیٹیلز ہیں کہ وہ کس طرح پورے کا پورا جو فنکشن ہے وہ آرگنائز کیا گیا, یہ سارا آپ جو مین باڈی ہے اس کے انٹروڈکٹری پیراگراف میں بتائیں گے. اس کے علاوہ آپ اس میں جو فنکشن ہے یا جو حادثہ ہے یا جو ایک ایونٹ ہو رہا ہے, کوئی میلہ ہے یا کوئی فیسٹیول ہے, کوئی ایگزیبیشن ہے, اس کا آپ بیک گراؤنڈ بھی بتا سکتے ہیں اس پورشن میں, کہ جس کو ہم نے ایج کے ساتھ ڈینوٹ کیا ہے, کہ اس میں یہ سبھی چیزیں جو ہیں جو کہ سبھی واقعات جو ایک عام واقعے کو خبر بناتے ہیں اس کے حوالے سے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے, اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ آپ اوپننگ پیراگراف میں دیں گے. دا ویری نیکسٹ از اے, اینڈ اے ایکچولی اسٹینڈس فار یو ایمپلیفائی دا انٹروڈکشن. انٹروڈکشن میں جو آپ نے مین پوائنٹس بتائے تھے انہیں آپ ایمپلیفائی کرتے ہیں, انہیں آپ ڈیٹیلز میں بتاتے ہیں, جو مین پوائنٹس ہیں ان کو آپ ڈسکرائب کرتے ہیں اور ان کی جو ترتیب ہے اس کا خیال رکھتے ہیں. جس طرح کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ کرونالوجیکل آرڈر جو ہے اٹ مسٹ بی مینٹینڈ, کہ ایک جو واقعہ رونما ہوا ہے اس میں اس واقعے کے جو مختلف پورشنز ہیں, جو مختلف فیزز ہیں, وہ یقیناً ان کی ایک ترتیب ہے. کوئی فیز پہلے آیا ہوگا, کوئی فیز بعد میں آیا ہوگا, اور کوئی ایسا فیز بھی ہوگا کہ جو اینڈ پہ ہوگا. تو آپ نے اس ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے جو مین سٹوری ہے اس کی ڈیٹیلز یہاں پہ آپ نے بیان کرنی ہے. اس کے بعد دا لاسٹ پورشن از ٹی, اینڈ ٹی ایکچولی سیز اس دیٹ ہیئر ٹائی اپ لوز اینڈس. ایک سٹوری ہے, اس کا آپ نے انٹروڈکشن کروا دیا, اس کے بعد آپ نے اس کے مین پوائنٹس جو ہیں وہ آپ نے بتا دیے, ان کی ڈیٹیلز بھی دے دی آپ نے,
اور اس کے بعد بھی اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ کچھ ایسی انفارمیشن ہے کہ جو رہ گئی ہے یا جو اوپر والی سٹوری ہے اسے آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے، تو وہاں پہ آپ اس کے جسے ہم کہتے ہیں کہ لوز اینڈز ہیں اس کے، انہیں آپ نے ٹائی اپ کرنا ہے، انہیں اپنی گفتگو کو آپ نے اپنا جو ایک نیوز بلیٹن کا جو پورے کا پورا آپ نے پھیلایا ہے اسے آپ نے وہاں پہ سمیٹنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ضرورت ہے کوئی ایڈیشنل بیک گراؤنڈ دینے کی کسی بھی خبر کے حوالے سے، آپ وہاں پہ وہ بھی دے سکتے ہیں۔ So, dear students, this is how we develop a news story, especially for radio. Dear students, we are gradually moving ahead, and very soon, inshallah, we would conclude this chapter. کچھ اور اہم چیزیں جو متعلق ہیں نیوز لکھنے کے حوالے سے، اس میں سب سے اہم چیز جو کہ اب تک آپ نے کنکلوڈ کی ہوگی وہ یہ ہے کہ ایک جو نیوز سٹوری ہے، یا اگر آپ نیوز سٹوری کی بات نہیں بھی کرتے، آپ کوئی بھی لٹریری ورک لے لیں، آپ کوئی آرٹیکل لے لیں، کوئی ایسے کی بات کر لیں آپ کہ جس میں آپ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے، کسی بھی مسئلے کے حوالے سے، تو اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ ایک تو کسی بھی چیز کا آغاز، کسی بھی ایسے کا آغاز، کسی بھی آرٹیکل کا آغاز، کسی بھی شارٹ سٹوری کا آغاز، اور اس کے بعد جو ایکولی امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کا اختتام ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں کے اوپر آپ نے اپنی محنت صرف کر دی اور آپ نے ان کو اٹریکٹیو بنا لیا، آپ نے ان کو جامع بنا لیا، comprehensive kind of thing you have created, it means that you are successful in panning down whatever the thing is, whatever the genre is. It might be a short story, or it might be an article, or it might be an essay. جو بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو نیوز آئٹم ہے یہ بھی ایکچولی بیسکلی اٹ از ریلیٹڈ ود رائٹنگ۔ سب سے پہلے تو آپ اسے لکھتے ہیں اور اس کے بعد ہی ایک جو نیوز کاسٹر ہے وہ اسے پڑھے گا۔ لکھنے کے دوران بہت ساری چیزیں جو ہیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھنی ہیں۔ تو جو سب سے پہلا جملہ ہے وہ بہت زیادہ مہارت کا متقاضی ہے۔ پہلے جملے کو اس طرح کا ہونا چاہیے جس طرح کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا جو لسنر ہے اس نے وہ پہلا جملہ سنا، جو انفارمیشن آپ نے اس میں ڈالی ہے دیٹ از انٹرو obviously، وہ اس طرح کی ہے کہ وہ ہی فیلز himself forced to listen to the next part of the news item، کہ اسے آپ نے اس طرح کا بنانا ہے۔ it may be catchy kind of thing، سوبر بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں ایک ایلیمنٹ آف انٹرسٹ، ایلیمنٹ آف انفارمیشن، ایلیمنٹ آف کیچینس، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے پہلے جملے میں ہونی چاہیے۔ اور جب تک آپ کا پہلا جملہ جو ہے وہ جاندار نہیں ہوگا تب تک باقی کی جو نیوز سٹوری ہے، باقی کا جو نیوز آئٹم ہے، اس میں لسنر جو ہے وہ انٹرسٹ ڈیولپ نہیں کر پائے گا۔ اسے ایک جو آپ کہہ لیں کہ ہی ول ناٹ ٹرائی ٹو listen to the rest part of the news item۔ تو پہلا جملہ جو ہے اسے آپ نے بہت زیادہ مہارت کے ساتھ لکھنا ہے، اسے بہت زیادہ اوور نہیں ہونا چاہیے۔ اور سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ کئی اس طرح کے لکھنے والے بھی ہیں کہ جو ماشاءاللہ بہت زیادہ ماہر ہیں، تو وہ پہلے ہی جملے میں پوری کی پوری انفارمیشن جو ہے وہ اس میں لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس طرح نہیں کرنا۔ انفارمیشن جو بھی ہے نیوز سٹوری کے حوالے سے وہ سبھی کی سبھی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، لیکن آپ نے بہت ساری جو چیزیں ہیں انہیں آپ نے چھوڑنا ہے نیکسٹ پورشن کے لیے، کہ جسے ہم باڈی کہتے ہیں، اور اس کے بعد کنکلوڈنگ سینٹنسز ہیں ان کے لیے۔ پہلے فکرے میں آپ نے سبھی کچھ نہیں بتا دینا، بلکہ آپ نے جو سب سے زیادہ یو فیل دیٹ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو بی ٹولڈ وہ آپ نے بتانی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کسی جگہ کے پہ کوئی حادثہ رونما ہوا ہے، جس طرح کہ آپ کو میں نے بتایا کہ ہمارے معاشرے میں حادثے بھی ہوتے ہیں، زلزلہ بھی آتا ہے، سیلاب آتا ہے، تو سب سے اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ فلاں جگہ پہ ایک زلزلہ آ گیا۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ زلزلے میں کتنے لوگ مرے، کتنے گھر تباہ ہوئے، اس کے علاوہ وہاں پہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ کس لیول پہ اس کی تباہی ہوئی، سڑکیں یا سکولز یا یونیورسٹیز یا ہاسپٹلز جو ہیں وہ کس طرح تباہ ہوئے، مینز آف کمیونیکیشن جو ہیں ان کی کیا حالت ہے۔
لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں اگرچہ بہت امپورٹنٹ ہیں بٹ دیز تھنگز آر ناٹ ٹو بی ٹولڈ ان دا انٹرو رادر دے مسٹ بی کیپٹ فار دا ریسٹ پارٹ آف دا نیوز بلیٹن، کیونکہ آپ نے ریسٹ پارٹ آف دا نیوز بلیٹن میں بھی کچھ دینا ہے، آپ نے باڈی جو ہے نیوز بلیٹن کی اس میں بھی آپ نے انفارمیشن لوگوں کو بتانی ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ فلاں جگہ پہ ایک حادثہ رونما ہو گیا، یا فلاں شہر میں زلزلہ آ گیا، یا فلاں روڈ کے اوپر ایک حادثہ رونما ہو گیا. لائک یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ انٹرو میں دے سکتے ہیں، اور باقی کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ جو اس کی باڈی ہے اس میں آپ دیں گے. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو پہلا جملہ ہے وہ بہت اہم ہے، اسی طرح جو آخری جملہ ہے آپ کے نیوز بلیٹن کا دیٹ از ویری امپورٹنٹ، اور اس کے لیے بھی ایک گریٹ ڈیل آف اسکل کی ضرورت ہے، آپ کو بہت زیادہ مہارت کی ضرورت ہے. اور جو لاسٹ لائن ہے اس میں کچھ خبریں تو اس نوعیت کی ہوتی ہیں کہ وہ ان کا اختتام وہیں پہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ کہیں پہ کوئی عجیب الخلقت بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ آپ نے اس کے بارے میں آپ نے خبر دے دی ہے، آپ نے اس کی ڈیٹیلز بھی بتا دی، سب سے پہلے انٹرو دیا کہ فلان جگہ کے اوپر ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کے 6 ہاتھ ہیں. اس کے بعد آپ نے اس کی مین باڈی میں آپ نے بتایا کہ اس کے بچے کے پیرنٹس جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں، وہ ریڑھی چلاتا ہے یا کوئی بزنس مین ہے، اس کی والدہ جو ہیں وہ اسکول ٹیچر ہیں، یا اس حوالے سے جو بھی آپ نے ڈیٹیلز دی ہیں. اور اس کے بعد آپ نے کنکلوژن دیا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے انشاءاللہ سروائیو کرے گا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی جو ٹانگیں اگر آپس میں جڑی ہوئی ہیں تو انہیں آپریشن کے ذریعے سے الگ کیا جائے گا. اب یہ جو اس قسم کی خبر ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے پاس آئی ہے اور آپ نے اسے لوگوں کو بتایا ہے تو اس کا آپریشن ہو چکا ہو اور بچہ جو ہے وہ صحت مند ہو. اب یہاں پہ آپ نے اس کا جو نیکسٹ فالو اپ ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر اس کا نیکسٹ فالو اپ ہے تو ضروری ہے کہ جو کنکلوڈنگ سینٹنس ہے وہاں پہ آپ اس کا بھی انڈیکیشن دیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں مزید کوئی امپروومنٹ ہو. مثال کے طور پہ ایک اور مثال ہے کہ فورن سیکرٹریز آف ساک کنٹریز دے میٹ اینی ویئر ان دا ورلڈ. Obviously they would meet in any of these countries which are part of SAARC کا جو فورم ہے اس کا جو حصہ ہیں ممالک، انہی ممالک کے کسی شہر میں ان کی ملاقات ہوگی. تو اب جو ملاقات ہو رہی ہے فار انسٹنس اسلام آباد میں ہو رہی ہے، پاکستان کے دارالحکومت میں، تو اس کا جو نیکسٹ میٹنگ ہے وہ جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے فار انسٹنس کہ کھٹمنڈو میں ہو رہی ہے، تو آپ کا جو لاسٹ سینٹنس ہوگا اس میں آپ ایک تو یہ کہیں گے کہ جو سیکرٹریز کی ملاقات ہے، فورن سیکرٹریز کی ملاقات، وہ اسلام آباد میں اختتام پذیر ہوئی، اور اس کے بعد آپ ایک جو نیکسٹ انفارمیشن ہے اباؤٹ دا سیم تھنگ وہ آپ دیں گے کہ جو اگلی ملاقات ہے وہ کھٹمنڈو میں ہونا قرار پائی ہے. Dear students, I have told you about the very first sentence of a news item. Afterwards, I told you the last line of a news item. اسی طرح جو آخری لفظ ہیں نیوز آئٹم کے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. وہ کسی بھی نیوز آئٹم کو اسٹرانگ بھی بنا سکتے ہیں، اسے ویک بھی بنا سکتے ہیں، امپریشن اچھا بھی پڑ سکتا ہے اور برا بھی پڑ سکتا ہے. انہیں جو لاسٹ ورڈز ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہونے چاہیے اور بڑے پازیٹیو ہونے چاہیے. ایک نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ سننے والوں پہ نہیں پڑنا چاہیے. ہاؤ دا لاسٹ ورڈز مے بی پازیٹیو اور نیگیٹو، اور وی کین سے دیٹ ہاؤ لاسٹ ورڈز کین بی ایدر stronger or weaker. Let's see on screen. As you can see, this is a kind of sentence that carries a weak ending. The culprits will be dealt with iron hands, the Prime Minister said. Dear students, یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جو ایک خبر کا حصہ ہے، کہیں پہ کوئی حادثہ ہوا ہے اور اس کے جو مجرم ہیں جو کہ رسپانسیبل ہیں اس حادثے کے، ان کے بارے میں ابھی تک پتہ نہیں چلا، اور اگر پتہ چل بھی گیا ہے، گرفتار بھی ہو گئے ہیں، تو جو پرائم منسٹر ہیں ان کا ایک بیان آیا ہے کہ جو کلپریٹس ہیں، کہ جو مجرم ہیں، جو اس واقعے کے ذمہ دار ہیں،
انہیں آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. اب آخری جملہ جو ہے یہ بڑا اسٹرانگ ہے, کوز اٹ گیوز اے کائنڈ آف سرپرائز اور اٹ گیوز اے کائنڈ آف شاکنگ اور اٹ gives a kind of hope to the listeners کہ لوگوں کو ایک امید ہے کہ ان کا جو ایک اس طرح کا جو ایک واقعہ رونما ہوا ہے اس کے جو کلپرٹس ہیں انہیں جو سزا وہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ دے دی جائے گی. تو آخری جملہ جو ہے اس خبر میں وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو مجرم ہیں انہیں سزا دے دی جائے گی. اس کے ساتھ ہی یہ جو کہا گیا کہ پرائم منسٹر نے کہا, اب یہاں سے اس طرح لگتا ہے کہ یہ جو سینٹنس ہے یہ ویگ ہے اور اس کے بعد اسی خبر کے حوالے سے کچھ مزید انفارمیشن جو ہے وہ آگے دی جائے گی. اب یہ ایک طرح کی ایک ویک اینڈنگ ہے کیونکہ الٹیمیٹلی اینڈ لاجیکلی خبر کا اختتام وہیں پہ ہونا چاہیے تھا جہاں پہ پرائم منسٹر کا جو ایکچوئل بیان ہے وہ لوگوں کو بتایا گیا ہے. تو اسی فکرے کو اگر آپ تھوڑا سا چینج کر لیں, تھوڑا سا اگر آپ سے ماڈیفائی کریں تو بہت اچھا پازیٹیو اینڈ اسٹرانگر امپیکٹ کین بی دیئر ان دا مائنڈز آف لسنرز. لیٹس سی, دس از اسٹرانگ اینڈنگ. دا پرائم منسٹر سیڈ دا کلپریٹس ول بی ڈیلٹ ود آئرن ہینڈز. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ نے دیکھا کہ یہ ایک کوٹیشن تھی پرائم منسٹر کی. پرائم منسٹر نے کلپریٹس کے بارے میں کچھ کہا, تو جو اس کی کوٹیشن ہے پرائم منسٹر کی, اس کو آپ نے جب لفظوں کا روپ دیا, یو سیڈ دیٹ دا پرائم منسٹر سیڈ. اب یہ جو فکرے کا حصہ ہے یہ جملے کے شروع میں بھی ہو سکتا تھا اور اینڈ میں بھی. تو جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ اگر اسے فکرے کے اینڈ پہ دے دیا جائے, اسے کوٹیشن کے اینڈ پہ دیا جائے اور یہ جو جملہ ہے یہ نیوز بلیٹن کا آخری فکرہ ہو تو بڑا ویگ سا اور بڑا ویک سا ایک امپیکٹ جو ہے وہ لسنرز پہ پڑتا ہے. لیکن اگر آپ اسی کو شروع میں لے آئیں, دا پرائم منسٹر سیٹ دا کلپریٹس ول بی ڈیلٹ ود آئرن ہینڈز, دس از اے لاجیکل کنکلوژن اور ایک بہت اچھا امپیکٹ لوگوں کے ذہن میں رہا. اور سب سے اہم چیز جو وہ یہ ہے کہ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آغاز بھی اہم ہے اور آخری جو جملے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے, کسی بھی تحریری ایکسپریشن کے, وہ بہت اہم ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ ذہن میں رہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ باقی کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ لوگوں کے ذہن میں نہ رہے, لیکن آخری جو جملہ ہے وہ پاورفل ہونا چاہیے کیونکہ اس جملے نے جو سننے والا ہے اس کے ساتھ رہنا ہے. ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. دس از ویک اینڈنگ اگین. دا یونین لیڈر threatens to go on strike unless the authorities surrender to them. ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ آپ نے فکرہ سنا اور پڑھا بھی. اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں کسی فیکٹری میں جو یونین ہے اس نے اسٹرائک پہ جانے کی دھمکی دی ہے جو فیکٹری کی اتھارٹیز ہیں انہیں, اور انہوں نے دھمکی اس طرح کی دی ہے کہ اگر جو اتھارٹیز ہیں وہ ان کی ڈیمانڈز کو تسلیم نہیں کرتی تو جو یونین ہے وہ اسٹرائک پہ چلی جائے گی. یونین کے اسٹرائک پہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ فیکٹری کے جتنے بھی مزدور ہیں, جتنی بھی لیبر ہے, وہ اسٹرائک پہ چلی جائے گی, وہ کام نہیں کرے گی, اینڈ دیر وڈ بی اے گریٹ لاس ان دا فیکٹری, اسپیشلی فار اونرز آف دا فیکٹری, دا رنرز آف دا فیکٹری. تو اس میں دا لاسٹ پارٹ آف دا سینٹینس وہ ڈینوٹ کرتا ہے کہ اگر اتھارٹیز نے سرنڈر نہ کیا تو جو یونین لیڈر ہے وہ اسٹرائک پہ چلا جائے گا, آبویسلی پوری یونین کے ساتھ اور پورے جو بھی ممبرز ہیں اس یونین کے ان کے ساتھ. اب یہ ایک بڑا ویک سی بات ہے اور یہاں پہ جو اتھارٹیز ہیں وہ قدرے دے آر لوکنگ امبیرسڈ, اور ان کی جو ایک آپ کہہ لیں کہ اٹس اے کائنڈ آف انسلٹ آف دی اتھارٹیز ایز ویل. اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. یہ ایک ویکر اینڈنگ ہے, یہ ایک پازیٹیو اینڈنگ نہیں ہے, یہ ایک نیگیٹو اینڈنگ ہے. اٹ از ناٹ اے اسٹرانگر اینڈنگ. اس کو ہاؤ وی کین میک اٹ اسٹرانگر, لیٹس سی آن دا اسکرین. The union leader threatens to go on strike unless the authorities surrender to their demands. جی ڈیئر اسٹوڈینٹس, پہلے فکرے میں آپ نے دیکھا کہ جو اتھارٹیز ہیں ان کی سرنڈر کرنے کی بات کی گئی ہے یونین لیڈر کے سامنے کہ اتھارٹیز آر سرنڈرنگ, بٹ دے آر ناٹ, the authorities are not surrendering
to the union leader, rather authorities are surrendering to the demands of the union. Like this is the difference between a kind of stronger expression and a weaker expression, کہ جو authorities ہیں وہ کسی شخص کے آگے سرنڈر نہیں کر رہی, کسی شخص کی پاور کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہی, بلکہ if they think that the demands of the union leader are logical, they are right demands, تو جو authorities ہیں وہ یونین لیڈرز کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کے سامنے سرنڈر کر رہی ہیں. they are not actually surrendering to a person, rather they are surrendering to the demands of those people. And surrendering to the demands of a person is a kind of stronger thing, it is a kind of positive thing, اور اس میں جو عزت نفس ہے اتھارٹیز کی وہ بھی برقرار رہتی ہے. So dear students, this is all about how to write a news item. یہاں پہ آپ کا یہ جو چیپٹر ہے یہ ختم ہوا, اور آپ کو سبھی جو مین پوائنٹس ہیں, سبھی جو انفارمیشن ہے, سبھی جو اسینشلز ہیں جو کہ ریڈیو کے لیے خبر لکھتے ہوئے آپ کو اپنے ذہن میں رکھنے ہیں, وہ آپ کو پتہ چل چکے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے یہ جتنے بھی ہم نے چیزیں پڑھی ہیں ریگارڈنگ رائٹنگ نیوز فار ریڈیو, یہ ساری کی ساری آپ نے اپنی نوٹ بکس میں لکھ لی ہوں گی, اور آپ نے بڑے خوبصورت سے نوٹس بنائے ہوں گے. اب سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ آپ نے ان نوٹس کو پڑھنا بھی ہے. It was a kind of very important chapter, so let's have a kind of recap. Recap میں سب سے پہلی چیز جو کہ میں نے آپ کو بتائی تھی, کچھ اوائڈ کرنے کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں, if you could remember. Yes, the very first thing that you need to avoid while writing for radio news, that is, you need to avoid written expression. ریٹن ایکسپریشن جو ہے اسے آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اور ریٹن ایکسپریشن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آپ گفتگو کرتے ہیں دیٹ از یور اسپوکن وے آف ٹاکنگ اینی بڈی, دیٹ از اسپوکن ایکسپریشن. آپ جب لکھتے ہیں دیٹ از یور ریٹن ایکسپریشن. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جو ریٹن ایکسپریشن ہے اس میں جملے بڑے لینتھی ہوتے ہیں, اس میں پیرنتھیسس کا یوز ہوتا ہے, اس میں کاماز کا یوز ہوتا ہے, اس میں کوٹیشنز ہوتی ہیں. جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈائریکٹ اسپیچ میں فار انسٹنس پرائم منسٹر سیٹ کاما انورٹڈ کاماز بگین the culprits would be treated with iron hands, commas closed. اب یہ جو اسٹائل ہے this is entirely for right style, یہ literary نہیں بھی ہو سکتا. like this is the difference between literary style and written style. جو نیوز پیپر کا اسٹائل ہے وہ لٹریری ہرگز نہیں ہے, لیکن وہ چونکہ ریٹن اسٹائل ہے وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کاماز شروع ہوئے ہیں اس کے بعد جو انفارمیشن ہے وہ ساری کی ساری وہ ہے کہ جو پرائم منسٹر کے یا کوئی بھی شخص جو ہے اس کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے, اور اس میں اخبار کا کوئی حصہ نہیں ہے, یا اس میں جو نیوز رائٹر ہے اس کی طرف سے کسی بھی قسم کی ایگزیجریشن یا کسی بھی قسم کی کوئی ایڈیشن نہیں کی گئی. تو جب آپ نے لکھنا ہے ریڈیو کے لیے تو وہاں پہ یقینی طور کے اوپر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ کاماز شروع ہوتے ہیں اور کاماز ختم ہوتے ہیں اور درمیان میں آپ وہ ایک اسٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں. وہاں پہ آپ انڈائریکٹ بات کریں گے, وہاں پہ آپ اپنے لفظوں میں بات کریں گے, اور جب بھی آپ ایک جملہ لکھیں گے کسی بھی خبر کے حوالے سے وہ یقینی طور پہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو لگے کہ یو آر ٹاکنگ ٹو اے پرسن. جس طرح کہ بہت شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دس از radio news is not for eyes, it is not for a kind of written expression. radio news is for ears. یہ آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں. جب آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو اس میں آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کا سٹائل جو ہے بہت کلوکویل ہو. آپ روزمرہ کی جو گفتگو ہے اس کو آپ استعمال کرتے ہیں, آپ روزمرہ کی ووکیبلری کو استعمال کرتے ہیں, اور آپ جو لینسی ایکسپریشنز ہیں آپ انہیں استعمال نہیں کرتے. آپ کی جو گفتگو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے جملوں میں بٹی ہوتی ہے, اور ہر جملہ جو ہے وہ پچھلے کے ساتھ اگرچہ کنیکٹڈ ہوتا ہے لیکن اپنی جگہ پہ وہ کمپلیٹ بھی ہوتا ہے. جس طرح کہ ابھی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, آپ روزانہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں,
even ke if you are having a kind of formal conversation, like you are talking to your father, or you are talking to your mother, or you are talking to your teacher, or your teacher or your father or your mother is talking to you, وہ جو آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت عام سے جملے ہیں، بہت عام سے لفظ ہیں، بہت آسان لفظ ہیں، بہت عام فہم لفظ ہیں، اور جب بھی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اس میں ایک چیز بہت واضح ہوتی ہے، وہ یہ کہ کم از کم ووکیبلری کی حد تک یو ڈو ناٹ فائنڈ اینی کائنڈ آف ڈیفیکلٹی، یو ڈو ناٹ فائنڈ اینی کائنڈ آف کنفیوژن. کم از کم جو ووکیبلری ہے وہ بہت ایزی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو آپ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو جملوں کا چناؤ ہے، جو کنسٹرکشن ہے فقرے کی، وہ بہت سیدھی ہوتی ہے. اس میں الجھاؤ نہیں ہوتے، اس میں کئی طرح کے آپ کہہ لیں کہ دا اسٹرکچر از ناٹ کائنڈ آف زگ زیگ، رادر اٹ از اے اسٹریٹ وے. یہ ایک ریٹن ایکسپریشن ہے جو کہ ہم اوائڈ کرتے ہیں خبر لکھتے ہوئے ریڈیو کے لیے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خبر لکھتے ہوئے آپ نے لٹریری ایکسپریشن کو بھی اوائڈ کرنا ہے. لٹریری ایکسپریشن جو ہے یہ اف یو آر رائٹنگ نیوز آئٹم فار نیوز پیپر ایز ویل، وہاں پہ بھی آپ نے سے اوائڈ کرنا ہے. جو لٹریری سٹائل ہے ایک افسانوی سٹائل ہے، کسی بھی واقعے میں آپ مبالغہ آرائی سے بھی کام لے سکتے ہیں، یا آپ اس میں فینٹیسی بھی کریٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں جو جملے کا جو ایک سٹرکچر ہے وہ بھی مختلف قسم کا ہوتا ہے. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک افسانہ ہے، اس کا سٹائل یوں ہو سکتا ہے کہ اور پھر یوں ہوا کہ رستے جدا ہو گئے. تو اس طرح سے آپ نے نہیں لکھنا. لائک دو بہت اہم پرسنالٹیز ہیں کسی بھی معاشرے کی، دے ہیو اے کائنڈ آف میٹنگ، اور اس کے بعد وہ ڈپارٹ ہوتی ہیں، وہ جدا ہوتی ہیں. تو وہاں پہ اگر آپ ایک افسانہ لکھ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ یہ لکھیں گے کہ اور پھر یوں ہوا کہ رستے جدا ہو گئے. لیکن آپ نے یہ جملہ جب آپ خبر لکھ رہے ہیں وہاں پہ نہیں لکھنا. وہاں پہ آپ نے اس طرح سے بات کرنی ہے کہ ملاقات کے بعد دونوں قائدین جو ہیں وہ جدا ہو گئے یا انہوں نے ایک دوسرے سے رخصت چاہی. لائک اٹ از اے ویری ایزی کائنڈ آف تھنگ، ویری ڈائریکٹ کائنڈ آف تھنگ، ویری ٹو دا پوائنٹ کائنڈ آف تھنگ. اٹ از اے ویری اسٹریٹ فارورڈ کائنڈ آف ایکسپریشن. لٹریری ایکسپریشن سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے. لٹریری ایکسپریشن میں اسپیشلی ان انگلش کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو اسٹرکچر ہے وہ عام جو گرامر کے اصول و ضوابط ہیں ان سے ہٹا ہوا ہوتا ہے. مثال میں نے آپ کو دی تھی، سویٹ آر دا فروٹس آف ایڈورسٹی. یہ ایک جو عام ویلڈ اور کنونشنل سٹائل ہے کسی بھی جملے کی ساخت کا وہ نہیں ہے، لیکن یہ اپنا ایک میننگ کنوے کر رہا ہے. لیکن جب آپ اس کو ریٹن ایکسپریشن سے نکال کے، لٹریری ایکسپریشن سے نکال کے کلوکویل میں لے کر کے آئیں گے تو کچھ اس طرح سے ہوگا دیٹ دا فروٹس آف ایڈورسٹی آر سویٹ. اس میں جو ایک کنونشنل سٹائل ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے، اس کے بعد ورب آئے گا، اور اس کے بعد آبجیکٹ کی آپ بات کریں گے. لیکن جو ایک لٹریری سٹائل ہے اس میں آپ آبجیکٹ پہلے بھی لگا سکتے ہیں، آپ ورب بھی پہلے دے سکتے ہیں. فار انسٹنس یو کین سے in literary style that gone are the days when we were together، کہ وہ دن رخصت ہوئے جب ہم کٹھے ہوا کرتے تھے. لیکن جب آپ نے بات کرنی ہے ریڈیو نیوز کے حوالے سے یا نیوز پیپر کی نیوز کے حوالے سے، وہاں پہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ gone are the days when we were together، بلکہ وہاں پہ آپ یہ کہیں گے the days are gone when we were together. جو ایک کنونشنل سٹائل ہے ایک جملے کا کہ سب سے پہلے سبجیکٹ، اس کے بعد ورب، اور اس کے بعد آبجیکٹ. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے جو مشکل لفظ ہیں انہیں اوائڈ کرنا ہے. دقیق جیسے جو لفظ ہیں انہیں آپ نے اوائڈ کرنا ہے، وہاں پہ آپ نے مشکل لگا دینا ہے دقیق کی جگہ پہ. اسی طرح انگلش کے بہت سارے لفظ ہیں. اف یو آر رائٹنگ نیوز اسٹوری ان انگلش، تو آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ عام فہم کرنا ہے. جو وہ والے لفظ ہیں کہ جو رائج نہیں ہیں عام گفتگو میں، اور وہ صرف اور صرف آپ کو تحریروں میں ملتے ہیں، آپ کو نیوز پیپرز میں ملتے ہیں، آپ نے ان سے اوائڈ کرنا ہے، اور وہ آپ نے اپنے نیوز بلیٹن کا حصہ
نہیں بنانا. یہ جتنی بھی چیزیں آپ نے اوائڈ کرنی ہیں, یہ the main thing why you need to avoid all these things, though they are very much good while writing for newspaper, but when you are writing for radio, why these things must be avoided? The only reason behind this thing is you are not writing for educated people, rather you are writing for those people as well who are not educated. The news which you are writing, that would be heard by a farmer in a field, that would be heard by a laborer in a factory, that would be heard by a very ordinary kind of housewife busy in her kitchen, that would be listened by any barber when he is cutting hair of his clients. Like, you need to cater for very ordinary person in the society, and simultaneously you are catering for very educated people as well, who have not got time for listening to news on TV, or they may not have time for reading news in newspaper, and they are driving to their homes, they are driving to their offices, and they have tuned to your channel, news channel, and they are listening to news items. It means that it is a very difficult kind of thing, that simultaneously you are catering for an ordinary person, a layman, a man in the street, a man in the slums, and you are catering for an educated person as well. And both factions of society are not feeling any kind of lack in the information, and they are totally engrossed in listening to the news items. They are listening to the voice of the newscaster, and they are getting the information, and they are totally interested in that. Like, it is a very difficult thing, and you know that while doing difficult things, actually it is a kind of trial of your efforts, it is a kind of trial of your skill, and it is a kind of trial of your knowledge, and it is a kind of trial of your professionalism. It shows that how professional, how much skilled, and how much active and dynamic you are. Another thing which I told you to avoid, that was jargons. Very important thing. There are certain terms and terminologies which are understandable to those people who are part of that very field or that very profession, but the same kind of word is not understandable for a person who is not a part of that very field. Just like there are doctors, when they talk to each other, they've got their own terminologies about different diseases, about different things. Just like I gave you an example, hepatitis, though it has become a very normal kind of word, very usual word in our society, but if you go a decade back, if you go 10 years back, there were people, they could not understand what hepatitis is. And at that time, the word that was used, that was jaundice, simple jaundice yarkan, پیلیا ہمارے معاشرے کا ایک لفظ. So the jargons are to be avoided, and if they are very much necessary to be included in the news bulletin, the news writer's duty is to simplify it in the very next sentence, like he is bound to give the colloquial expression as well, and that colloquial expression must be understandable to the people. Another thing that is to be avoided, that is the use of passive voice. The excessive use of passive voice must be avoided. Where the active voice can work, that place the passive voice should not be given. Passive voice جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ passive voice میں جو آپ کا subject ہے, he is either already understood by the people or he or she is not very important. وہاں پہ آپ نے passive voice کا آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ active voice کا ہی استعمال کریں. So dear students, this is all for today's lecture, and now this is the end of the chapter as well that pertains to how to write news for radio. The very
important thing while discussing all these things, you must have observed and you must have noted one word which I use time and again, that is newscaster. Who is a newscaster? Newscasters essentials, newscasters duties, newscasters qualifications. With all these kind of things, inshallah, I'll be here in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.